بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1، اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے، اور اس کے بعد اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں صحیح قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھاتا، ہر قاری قرآن تلفظ کے ساتھ وہ نہیں پڑھاتا، اس لیے کہ تجوید اور تلفظ کے ساتھ وہی قرآن پڑھا سکتا ہے جس نے تجوید اور تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھے ہوں۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ابتدائی لیسن کیسے پڑھا سکتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ اس سے پہلے میں نے 2-3 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں حروف مقطعات کے اوپر اور سبق نمبر 1 کے اوپر، لیکن آج ہمارا نورانی قاعدے کا سبق نمبر 1۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سامنے حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی یہ بچے کو یاد کرانے چاہیے کہ بیٹا ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور حروف تہجی کتنے ہیں؟ یہ 29 ہے۔ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 اور 30۔ میں نے آپ کو کہا کہ حروف تہجی 29 ہیں، لیکن یہاں پہ تو 30 ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو لاسٹ پہ 2 یا ہیں، یا اور پھر یا، یہ دونوں ایک حروف ہیں، یہ دونوں ایک حرف ہیں، تو اس لیے یہ حروف تہجی 29 ہیں۔ لکھے 30 ہیں لیکن حروف تہجی 29 ہیں۔ اب ہم نے پریکٹس بچے کو کیسے کروانی ہے، اس میں اس تختی کو آپ نے صحیح طریقے سے، میں جیسے ادا کروں گا ویسے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے، اور آگے والا پیج آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جب الف سے لے کر یا تک کی تختی ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم تلفظ کی ادائیگی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے کو آگے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں 2 حرفی حروف اس تختی کے اندر 12 ہیں، اور 3 حرفی حروف 16 ہیں۔ میں آپ کو اس تختی کے اندر بتاؤں گا کہ کس لفظ کو آپ نے 3 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اور کس لفظ کو آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ بھائی اسی کے اندر آپ نے دیکھ کے کہ بھائی جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو ہم نے 1 الف کے برابر، اور 3 حرفی حروف جو ہیں ان کو 3 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے۔ پھر پورے قاعدے کے اندر جہاں پہ 2 حرفی حروف آئے گا اس کو لمبا کرنا ہے 1 الف کے برابر، اور جو 3 حرفی حروف ہیں ان کو لمبا کرنا ہے آپ نے 3 الف کے برابر۔ تو چلیے ناظرین اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے الف
بعض بچے پڑھتے ہیں الف، ایسا نہیں ہے، الف۔ اب آگے دیکھیے، ب، بہت لمبا نہیں کرنا ہے، ب۔ اس کے بعد دیکھیے ت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ث، ث۔ اب یہ 3 حرفی حروف آ گیا ہے، جیم۔ اس کے اوپر میں ٹک لگا رہا ہوں، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، جیم۔ جس لیٹر کے اوپر میں نے گڈ کا نشان لگانا ہے اس لیٹر کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ح، خ، خا کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اب اس کو ہم نے سٹریچ کر کے پڑھنا ہے۔ دال 3 حرفی حروف ہے، 3 حرفی کا مطلب یہ ہے کہ 3 الف کے برابر آپ نے سٹریچ کرنا ہے، اس کے اوپر لمبا کرنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے دال، اس کے بعد یہ بھی 3 حرفی حروف ہے، ذال۔ اس کے بعد ہے را، یہ 1 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے اس کو، را، اس کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اب آگے ہے زا، ز۔ اس کے بعد ہے سین، یہ 3 حرفی حروف ہے، 3 الف کے برابر اس کو سٹریچ کرنا ہے۔ دیکھیے اس کے اوپر مد بھی بنی ہوئی ہے، سین۔ اس کو بھی آپ نے 3 الف کے برابر، اور یہ دیکھیے مد بھی بنا ہوا ہے اس کے اوپر، شین۔ اب اس کے بعد سواد ہے، سواد کے اوپر دیکھیے یہ الف کے اوپر مد بھی بنا ہوا ہے، یہ بھی 3 حرفی حروف ہے، صاد۔ اس کے لاسٹ پہ، اس کے اینڈ پہ دال آتا ہے، اور دال کے اوپر آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے، جھٹکا دینا ہے تھوڑا سا، اور اس کو آخر پہ دال کو یوں کر کے نہیں پڑھنا ہے، سو دو، یہ والا ساؤنڈ آپ نے نہیں نکالنا ہے، صاد۔ اب اس کے بعد ہے ضاد، اس کے اوپر بھی مد ہے، ہم نے اس کو بھی 3 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے، ضاد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ آگے توا ہے، زوا ہے، توا کو بھی پر پڑھنا ہے، زوا کو بھی آپ نے موٹا کرنا ہے، لیکن یہ 1 الف کے برابر اس کو ہم نے سٹریچ کرنا ہے۔ جن کے اوپر مد بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیٹر کے اوپر مد بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے، اس لفظ کو آپ نے 3 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے۔ جس کے اوپر مد نہیں بنا ہے اس کو آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، توا، ضا۔ اب عین ہے، اس کے اوپر مد ہے، تو ہم نے 3 الف کے برابر، عین۔ ساتھ طرز کے ساتھ بچوں کو سکھائیے، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ اب دیکھیے آگے غائن کو، غائن۔ اب فا 1 الف کے برابر ہے، تو ہم نے اس کو 1 الف کے برابر سٹریچ کرنا ہے، ف۔ بہت سارے بچے ہیں فا، یہ والا ساؤنڈ نہیں، ف، ٹھیک ہے۔ اب آگے قاف کے اوپر بھی دیکھیں مد ہے، یہ بنا ہوا ہے، مد بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو سٹریچ کرنا ہے 3 الف کے برابر، قاف۔ اسی طرح آگے کیف، کے والا ساؤنڈ، کے والا ساؤنڈ اس پہ لگانا ہے، کے والا، کیف۔ اس کے بعد لام ہے، ایل والا ساؤنڈ، لام، ٹھیک ہے۔ میم ہے، میم، ایم والا ساؤنڈ، میم۔
یہ دیکھیے اس کے اوپر بھی مد ہے، اب نون ہے اس کے اوپر بھی مد ہے، ہم نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے، نون۔ اب دیکھیے آگے واو، واو کے اندر بہت سارے حضرات مسٹیک کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر مد بھی بنا ہوا ہے، تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں واو۔ واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور اس کے اوپر مد یوں کرنا ہے، واو واو۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہا ہے، ہا کو ادا کرتے ہوئے ہم نے تکلف نہیں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے، ہا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی پریکٹس ہم کریں گے، تجوید بھی برقرار رہے، تلفظ بھی برقرار رہے، اس کی ادائیگی بھی برقرار رہے، اور تلفظ کی جو زینت ہے، جو حسن ہے، اس کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اب آگے ہے حمزہ، حمزہ کے اندر بھی ہم تکلف کرتے ہیں، حمزہ، بچوں کو ہم بار بار کہتے ہیں حمزہ، ایسا نہیں کرنا ہے، حمزہ کی تلفظ، حمزہ کی تجوید، ادائیگی، حسن، زینت، ہم نے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد ہے یا، یا، یا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس میں آپ نے دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں بچے کو بتائیں، جس کے اوپر میں نے گڈ کا نشان لگایا ہے، یا آپ کو جس لفظ کے اوپر، جس لیٹر کے اوپر یہ مد نظر آ رہا ہے، یہ مد نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، جس کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو 3 الف کے برابر اسٹریچ کرنا ہے، اور جس لیٹر کے اوپر مد نہیں ہے، آپ نے اس کو 1 الف کے برابر اسٹریچ کرنا ہے۔ یہ رہا آج کا ہمارا سبق، سبق نمبر 1۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے لیسن کی پریکٹس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر قاری گفتار احمد فرام AJK۔